أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق اللہ العظیم. قصہ تجوید. کل کے سبق میں نے عرض کی تھی کہ بعض حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. فن تجوید کے جو ماہر لوگ ہیں وہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا. الف اس وقت مدہ ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، اور واو اس وقت مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش ہو. یا اس وقت مدہ ہوتا ہے جب یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. اس صورت میں ان تینوں حروف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کڑی زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، یہ جہاں آ جائے ان کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو لمبا نہیں کرتے. زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تنوین جنہیں کہتے ہیں، ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، لٹکا کے نہیں پڑھتے. ترجمہ: ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہو علی الہدی، ہدایت پر. یا ارأیت ان کان علی الہدی، آپ دیکھیں تو صحیح اگر وہ ہو ہدایت پر. او امر بالتقوی، یا امر وہ حکم دے بالتقوی، تقوی کے ساتھ. او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا ان کذب اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیرے، وتولی اور منہ پھیرے. ارأیت ان کذب وتولی، آپ دیکھیں تو صحیح اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیرے. الم یعلم بأن اللہ یری، کیا وہ یہ بات جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بأن اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. تفسیر: ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ربط ہے، گویا کہ پچھلی آیات کا ہی تسلسل ہے. کل وقت کی قلت کے باعث 3-4 آیتیں کل پڑھی تھیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات پر متنبہ فرمایا تھا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ کسی نعمت کو عطا فرما دے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، کوئی بھی نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، ارآہ استغنا، اپنے آپ کو یوں نہ سمجھو کہ آپ محتاج نہیں رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں، آپ غنی ہو گئے، مستغنی ہیں ہر چیز سے. اللہ نے فرمایا ٹھکانہ وہی ہے، ان الی ربک الرجعی، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ویسے بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب ہر طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں نا لوگ دنیا کے، تو انسان اس وقت کہتا ہے کہ بس اللہ ہی سننے والا ہے. جب دنیا میں کوئی بھی نہیں سنتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ ہی سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی سنتا نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا کہ جو آدمی عبادت کر رہا ہے اسے نہ روکو. ارأیت الذی ینہی، کہ آپ نے دیکھا نہیں اس آدمی کو جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے کس کو؟ عبدا اذا صلی، ایسے آدمی کو جو وہ نماز پڑھتا ہے. کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے عالم میں، مادیت کے دور میں، اگر کوئی مسجد میں آئے، ہمیں اس میں کمی کوتاہی نظر بھی آئے، اگر تو اس کا تعلق قریب والا ہے، دوستی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اکیلے اس کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو بلا وجہ اس کے اوپر تنقید کرنا یا اس کو بددل کرنا کہ جو وہ ٹوٹا پھوٹا مسجد آتا ہے وہ مسجد آئی نہیں،
کہ وہ یوں سمجھے کہ میں مسجد گیا جا کر کے کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سبب بنیں لوگوں کی مسجد آنے کا، نہ کہ ایسا ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ مسجد نہ آئیں. تو فرمایا کہ عبداً اذا صلی، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی. اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر یہ انسان ہدایت پر ہوتا اور پرہیزگاری کا بتلا رہا ہوتا، پرہیزگاری کا، تقوی کا حکم دے رہا ہو. تقوی بنیادی طور پر اس کی علماء نے بڑی لمبی چوڑی تفاصیل لکھی ہیں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں تقوی کیا ہے. مختصر اگر سمجھے تو تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے. یہ تقوی. جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا اس کام کو کرنا، اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا. کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ یوں نہ کہنا کہ مجھے توفیق ملے گی تو میں فلاں خیر کا کام کر لوں گا، فلاں نیکی کا کام کر لوں گا، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے. اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا پھر کامل بنایا، اعضاء جوارے مکمل دیے ہیں، عقل دی ہے، تو عقل دینے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمیں الہام فرما دیا تقویٰ بھی اور گناہ بھی. اب یہ ہمارے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کر انسانیت کی معراج پر پہنچیں یا گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں. یہ کام ہمارے ذمے. تو اس لیے کہا کہ خود بھی تقوی پر چلنا اور دوسروں کو بھی تقوی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھی تقوی کا کہنا، حکم دینا. اگر ایسا نہیں کریں گے، ارأیت ان کذب وتولی، تولا بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی چیز سے منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، الٹے پاؤں چل پڑنا. تو دین کا کوئی حکم عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے آئے کہ فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور دین کی فلاں حدیث، قرآن کی فلاں آیت، دین کا فلاں مسئلہ میرے اس کام کے برخلاف ہے، تو ہم چیبہ جبی ہوتے ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ ہمارے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں. تو اسی کو کہنا کہ اعراض کرنا. ہم اس وقت پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ میرے معاملے کے مطابق کوئی نہ کوئی حدیث نکل آئے، اور ہم وہ حدیث نکال لاتے ہیں. چونکہ دین اسلام تدریجاً نازل ہوا، ابتدا کے اندر حالات کچھ تھے، آخر کے اندر حالات کچھ تھے. ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ حدیث کا معیار کیا ہے، کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ استنباط کیا جائے گا اور کون سا مسئلہ استنباط نہیں کیا جائے گا. یہ تو فن حدیث میں مہارت رکھنے والے بتلائیں گے. لیکن ہم صرف ترجمے کو دے کر کوشش کریں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے کام کے مطابق فلاں حدیث، اور ہم پوری کوشش کر کے وہ نکال لائیں گے. کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ یوں اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو شراب کی حلت پر بھی، جس کا حکم حرمت کا قرآن میں موجود ہے، شراب کے حرام ہونے کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کی حلت کا حکم دیکھنا شروع کر دیں صرف ترجمے کی بنیاد پر تو بھی اسی قرآن میں مل جائے. اور صرف اتنا سا حکم ہے کہ شراب پیو لیکن پی کے نماز کے قریب مت جاؤ. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا کام ہے مسائل کا استنباط کرنا جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہر آدمی اگر اپنا اپنا کام شروع کر دے گا تو دین کا جو مزاج ہے، دین کی جو بنیاد ہے وہ ٹوٹ جائے گی. امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، امت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے گا. ارأیت ان کذب وتولی، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اگر وہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو کہ اگر وہ جھٹلائے اور اعراض کرے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پرامن رہنے کے لیے، پرسکون رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول دیا ہمیں، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آیت ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس بات کو جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ آج کی دنیا میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ CCTV کیمرہ لگا ہے، وہ میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے، یا حکومت کا کوئی نمائندہ میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے، کوئی اہلکار کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، پولیس والے کھڑے ہیں کہ یہ اشارہ تو نہیں توڑ رہا، میرا چالان ہو جائے گا. تو ہم حکومت کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ہم حکومت کے قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ اگر میں قانون توڑوں گا تو یہ حکومت کا نمائندہ میرے اوپر جرمانہ لگا دے. یہ CCTV کیمرے جو ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر میری تصویر آ جائے گی. میں کیا، ہم ان سے ڈرتے ہیں. اور اس سے بڑا حکم اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے
کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ انسان میں تجھے جب دیکھتا نہ ہو۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی اور اس کے پاؤں سے جو نشانات پڑتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ گمان میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آدھے گناہ ہم سے چھوٹ جائے، تو گناہ کرنے لگ جائے اور تصور یہ آ جائے دماغ میں یہ بات کھٹ کے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس کے اوپر مجھے پوچھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ اس گناہ سے ہم رک جائیں۔ جیسے کہ وہ داڑھی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ یہ کارگزاری سناتے ہیں خود، وہ کہتے ہیں بہت سارے گناہوں سے مجھے داڑھی بچا لیتی ہے۔ کیسے؟ مجھے حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو داڑھی بھی رکھی ہے اور گناہ بھی کر۔ داڑھی سنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس نیکی کی وجہ سے کئی گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو جب یہ گمان میرے اندر آئے گا، آپ کے اندر آئے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا، اور اللہ ایسی قادر ذات ہے، ایسی مطلق ذات ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہو، حتیٰ کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، جو چیز ہمارے سینوں میں ہے اللہ وہ بھی جس چیز کو ہم نے کیا نہیں ہوتا، جو ہم سینوں میں راز رکھتے ہیں، جو باتیں ہم سینوں میں رکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اوپر اطلاق کر رہے ہیں، اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ ہر لمحے ہر وقت اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیش اور نقد فائدے یہ ہوں گے کہ ہمارا گھر پرسکون ہوگا، ہمارا معاشرہ پرسکون۔ معاشرے کب بگڑتے ہیں، فسادات کب برپا ہوتے ہیں؟ جب قانون ٹوٹتے ہیں، جب دوسروں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، تب معاشروں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب گناہ کیے جاتے ہیں، یہ جتنے بھی قانون دوسروں کے حقوق ہیں یہ کب ٹوٹتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اگر ہم گمان رکھیں گے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کو ادا کریں گے، گھر میں ہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں گے، اپنی ذات کے حقوق ادا کریں گے، تو سب سے پہلے امن آئے گا، گھر میں سکون آئے گا، محلے میں سکون ہے۔ آج کی دنیا میں خصوصاً ہمارا نوجوان جو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے نا، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کنفیوژن، پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے اور جانا کدھر۔ نعرہ دیا گیا کہ آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے، بس اسی لمحے اسی چکر میں ان کے اندر وہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے، اور انہوں نے ٹارگٹ اور منزل اپنا یورپ کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یورپ ٹارگٹ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے سامنے اصول اور قانون ہوتے ہیں، اور قانون اور اصول تقریباً اسلام سے بنائے جاتے ہیں۔ 2018 کے اندر ایک جاننے والے امریکہ میں، انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کا پوری فائل بھیجی کہ مفتی صاحب ہم کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارا جو پارٹنر ہے وہ یہودی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے اوپر ہمیں فتویٰ لکھ کے دیں کہ ہم چلو اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میں نے اس فائل کو دیکھا، انگلش میں تھی، تو میں نے فائل دیکھی شروع سے، تو مجھے یوں لگا کسی عالم نے لکھی ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور دوست یار ہوگا، ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس نے یہ فائل بنائی ہے۔ تو میں نے ان کو فون پہ کہہ دیا، میں کہا جی آپ کی فائل ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی کسی عالم نے بنائی ہے، تو پھر دوبارہ چیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے نہیں لکھی، وہ جو ہمارا پارٹنر ہے وہ اس نے لکھی اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات جب انہوں نے وضع کی، بتلائی مجھے، تو میں نے اس کے بعد اس فائل کو بڑی باریکی سے دیکھا، تو مجھے اس کے اندر صرف چند مسائل وہ نظر آئے جو ہمارے اسلام سے متصادم تھے۔ تو ان کی جو دنیا ہے، ان کی جو ترقی ہے، وہ ہماری اسلام کی مرہون منت ہے، اور ہم لوگ ان کو آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ٹارگٹ قرآن کو کریں گے، اسلام کو کریں گے، اپنا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مانیں گے، تو ہمارے لیے ترقی کا راستہ اور ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ تو یہ بات میرے بھی ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کے بھی ذہن میں ہونی چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ جملہ بہت سارے گناہوں سے بچائے، خصوصاً رات کی تنہائیاں، موبائلوں میں نہ جانے کیا کیا دیکھتے وہی سو جاتا ہے۔ روزانہ کم از کم ایک لمحے کے لیے اتنا ضرور سوچ لیا کرے کہ آج رات اگر میرا سفر ہو جائے، میں چل بسوں، تو کیا میری تیاری ہے؟ وہی رات کو
ریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے، گانے، ڈرامے، فلمیں دیکھتے ہوئے اسی حال میں سو جاتے ہیں. صبح کو نہ اٹھے تو پھر صرف باقی کام تو ہم دنیا کے کرتے ہی رہتے نا. ایک لمحے کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے فقط اتنا سوچیں کہ آج کی رات اگر میں صبح نہ اٹھ سکا تو کیا میری تیاری ہے دنیا کے اوپر؟ تو ہم تنقید کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو ہم بڑے تیز ہیں. کیا اس منزل کے لیے، اس سفر کے لیے میری تیاری ہے؟ صرف اتنا سوچنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، کہ میری عملی طور پر میرے اپنے لیے میں نے کیا کیا. اگر میں رات سویا ہوں اور صبح نہ اٹھوں تو کیا ہو؟ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بوڑھے نہیں مرنا ہے، جوان بھی، بچے بھی. آنے کا ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کس نے کس وقت جانا ہے. تو یہ جملہ ذہن میں رہے، کوئی بھی کام کرے تو ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین بہت سے گناہوں سے بچا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ